الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین کی جو ساری کائنات کا خالق و مالک مربی و پالنہار ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی لائق اور زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کی پیدائش کس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ عبادت ایک ایسا مفہوم ہے کہ ہر وہ فعل کار خیر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی عمل صالح اور وہی عبادت ہے۔
اگر کوئی عمل ہمارا آپ کا دیکھنے میں کتنی ہی سنہرا ہو اور دیکھنے میں خوبیوں سے بھرا ہو، مگر قرآن و سنت کے خلاف ہو، نہ اللہ کا ارشاد گرامی ہو اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وضاحت ہو، نہ عملاً نہ قولاً، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا کوئی عمل کیا ہو جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کوئی عمل کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اس پر مہر ثبت کر دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو وہ سنت رسول سے وہ بات وابستہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے تو ایک صحابی رسول نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات تھے جو ایک طرف سے ایسے الفاظ دعا میں کہتے گئے، سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے پڑھے ہیں، یہ دعائیں کس نے ادا کی ہیں؟ تو سناٹا تھا۔ جنہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ خوف زدہ ہو گئے کہ میں تو پکڑا گیا، اب کیا ہوگا۔ چار انداز انہوں نے اقرار کیا، اعلان کیا، عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں نے لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سے زائد فرشتے اس کا ثواب لینے کے لیے دوڑ پڑے کہ یہ ثواب میں لے کر کے اللہ تک جاؤں گا۔ اب وہ سنت رسول بن گئی وہ دعا کہ آپ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پڑھیں۔ اللہم ربنا ولک الحمد بھی جو مختصر دعا ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ دعا جس میں تھوڑی لمبی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تصدیق کر دیا، اس کی تعریف فرما دی، تو وہ ہمارے لیے سنت بن گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کی صراحت کی، جو عمل کر کے آپ نے بتلایا، ارشاد فرمائے، تو وہ عمل ہم جب اپنے اندر لائیں گے، سموئیں گے، تو وہ سنت رسول ہوگا، وہ دین کا حصہ ہوگا، اللہ کی مرضی کا اور رضا جوئی کا ذریعہ ہوگا، وہی عبادت ہے۔ آج میرے بھائیوں دوستوں، اس دنیا میں ہم نے اپنے مقصد وجود کو ختم کر دیا کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ دنیا کے عیش و عشرت، آرام و آسائش کے حصول کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں تگ و دوڑ کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ برادران اسلام، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم نے تو ابھی اسلام کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا ہے۔ ہم اس ذات مبارکہ کے امتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی قرت، بتائیے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ بچپنا تھا، رات میں کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف، تو آپ نے پیچھے سے ان کے کان کو پکڑا یا سر کو اور لائے داہنے طرف۔ یہ امام بائیں ہوتا ہے، مقتدی داہنے ہوتا ہے۔ پھر شروع کیا سورہ بقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا سورہ بقرہ ختم ہوگی، تب آپ رکوع فرمائیں گے، پھر سورہ نساء شروع ہوئی، پھر آل عمران شروع ہوئی، میں نے سوچا چھوڑ کے بھاگ لوں،
یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال، جس سے آپ کے پاؤں مبارک میں قدمین میں ورم آ جاتا تھا۔ آج ہم اس میں سے ایک ادا بھی اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی بڑی لاوبالی پن میں یوں ہی بیکار جا رہی ہے، مقصد زندگی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے بندوں سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، اس سے ہٹو نہیں۔ آپ کا بولنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت، معاشی معاشرتی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو عبادت ہے۔ آپ رزق حلال کی تلاش میں ہیں، محنت کر رہے ہیں، موت آ جائے تو آپ عبادت میں آپ کی موت ہوئی۔ وہی کام اگر آپ حرام کام کے لیے دوڑ رہے ہیں، حادثہ موت ہوا تو سمجھ لیجئے کہ پھر خیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے جو بات اب تک پیش کی وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوگوں نے تہوار نہ کر لیا۔ تہوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے جب ہجرت فرما کر، تو 2 روز تھے خوشی کے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن دے دیے ہیں، اس کے بدلے اس کو ہٹاؤ۔ نیروز و مہرجان کے بدلے عید الاضحیٰ عید الفطر دے دیے ہیں، یہی 2 خوشی کے دن ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب کوئی لاکھ کہے کہ شب برات والا تہوار ہے، 12 ربیع الاول کا تہوار ہے، محرم کا تہوار ہے، وہ گویا کہ پیوند کاری کر رہا ہے شریعت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ دخل اندازی دے رہا ہے۔ عبادات کے نام پر ڈھکوسلا بازی چل رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ اعمال و اسباب ہے جس کی بنا پر آدمی اوندھے پل اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تہوار کس چیز کا نام ہے؟ عید الاضحیٰ عید الفطر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ من بین اللیالی، ہفتہ کی تمام راتوں کے درمیان تم جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ روزہ کو خاص کرو جمعہ کے دن، تمام ایام کے درمیان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے منع فرمایا ہے، وہ جمعہ آج ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کی فضیلت کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈالی گئی، جنت میں آپ کو داخل کیا گیا، اسی دن جب جنت سے نکالا گیا، اسی دن قیامت آئے گی۔ اتنے فضائل، اور جمعہ تمام دنوں کا سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو آپ نے فرمایا اس مبارک دن کو بھی تنہا اکیلے خاص نہ کرو عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خاص راتوں کو، خاص دنوں کو، خاص مواقع کو خود ہی ارشاد فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے اس میں بتلا دیے۔ ظاہر بات ہے جب ہم فرضی بات کریں گے تو فرضی باتیں بھی کریں گے۔ جب ایسے مبارک دن کو ہمیں خاص کرنے کا حکم نہیں ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر لیں ضعیف موضوع روایات کی بنیاد پر، جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ محدثین کرام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جتنے وضاعین حدیث تھے، حدیث گڑھ گڑھ کے بیان کرتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے، ان کی بولتی بند کر دی۔ اللہ نے ایسی پاکیزہ
گروہ کو پیدا فرمایا اس زمین کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو چھانٹ کر بچار کر لا کر امت کے سامنے رکھ دیا. اور ہمارے لیے وہی احادیث اسوہ اور نمونہ ہے عملی زندگی میں، اعتقادی زندگی میں. اگر ہم اور آپ نے اس کو نہیں سمجھا غلط و صحیح کو، تو یہ جان لیجئے کہ ہم اور آپ دھوکے میں ہیں. آپ روزانہ سنتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان میں آپ بہت روزہ رکھتے ہیں، پے در پے سلسلہ وار لگتا ہے، پورا مہینہ روزے ہی میں گزر جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کان احب اللہ احب الشہر شہورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ رمضان برمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے اور اتنی کثرت سے کہ پھر رمضان بھی آ جاتا تھا. اور آپ نے بھی فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں نہیں خبر ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، اس سے لوگ غافل ہیں. اللہ تک اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اس مہینے میں بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں جب جائے تو میں روزے کے حالت میں رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں کتنا مزہ آتا تھا، کتنا لطف آتا تھا، اور کتنی تیاری ہوتی تھی، اور نیکیوں کے حصول کے لیے آپ کتنا بے چین رہا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ اتنی لمبی عبادت کاہے کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشا ہے، قرآن شاہد ہے، خوشخبری آ گئی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو آپ نے ایک بات کہی، ارشاد کی افلا عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ میں نہ بنوں. اتنا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اور جو مراتب قیامت کے دن ملیں گے وہ سارے انبیاء کا امام بنایا، قرآن کا نزول فرمایا. اللہ اکبر. اتنی جو ہے بلندی پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس کا شکر گزار بندہ زبانی نہیں تھا، عملی تھا. ہم اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چاہے مولانا شوکت ہوں، چاہے دنیا، ایک روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک دو روزہ چار روزہ اس لیے رکھنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تک پہنچے اس حالت میں کہ میں روزے سے رہوں. یہاں رمضان مبارک جب آتا ہے تو لوگ علاج کے لیے پہلے سے وہ سرٹیفکیٹ تیار کر لیتے تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے عمل کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، صحیح حدیث، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک والمشاہد. اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے مغفرت فرمانے کے لیے، بخشش کے لیے کہ بخش دے. لیکن مشرک کو اللہ نہیں بخشتا. پھر کینہ پرور کو، جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہو اپنے بھائیوں کے لیے، کینہ حسد سے سینہ بھرا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت. اس روایت میں جو صحیح روایت ہے، جسے علامہ الوانی نے صحیح قرار دیا ہے، پھر لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص عبادت کسی کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس رات یہ عبادت کرو.
بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بندوں کو جو مشرک نہیں موحد ہے، توحید پرست ہے، شرک کے چھینٹوں سے ان کا دامن پاک ہے، اور کینہ حسد سے اللہ تعالیٰ نے سینے کو پاک کر رکھا ہے جن لوگوں کے، یا جو لوگ اپنے سینے کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، ایسے کو اللہ تعالیٰ اس رات بخشتا ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ لیلۃ القدر ایک ہی ہے سال میں، وہ ہے رمضان المبارک، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں کوئی ایک رات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفر رکھا گیا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتا دیا، دعا استغفار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے اذا دخل العشر احیا لیلہ ایقظ اہلہ، اور جب آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان کا تو آپ کمر کس لیتے عبادت کے لیے، تیاری، پھر رات بھر بیدار رہتے اور اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے اور دعا فرماتے۔ برادران اسلام، اس رات اللہ اپنی طرف سے مہربانی سے نظر محبت ڈالتا ہے بندوں پر جو شرک کرنے والے نہیں ہیں، ان کی زندگی شرک کے آلودگیوں سے پاک صاف ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور جو کینہ سے خالی ہیں، حسد سے خالی ہے، اللہ انہیں پاک صاف مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ روایت بیان کی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتا ہے، اور بھی اس سلسلے میں روایتیں لوگوں نے ذکر کی کہ 15ویں شعبان کے متعلق جتنی روایتیں ہیں، محدثین اعظام نے، یا علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، امام سیوطی ہیں، امام شوکانی ہیں، امام قرطبی ہیں، اور ملا علی قاری حنفی ہیں، جتنے مشرحان حدیث گزرے ہیں، اس طرح کی شعبان کی فضیلت کی ساری روایتوں کو موضوع، من گھڑت اور ضعیف قرار دیا ہے، جو ناقابل عمل ہے۔ رات بھر سر کھپاتے ہیں پورے سال، نہ دن کا پتہ نہ رات کی عبادت کا پتہ، اور اسی کو اباحیت پسند کہتے ہیں، ہاں، کہ آدمی اوپر ہی، زمین کے اوپر ہی مچھلی مار لے، اور نہ کبھی وضو کرنا پڑے، نہ نماز، نہ روزہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے گا رمضان تو الوداع کے دن کتنی ٹھاٹ باٹ اور کتنا رونق اور کتنا وہ چمک دمک کا مظاہرہ کریں گے، جبکہ سارا جمعہ رمضان المبارک کا اپنی حیثیت میں یکساں ہے، لیکن لوگوں نے جھوٹی من گھڑت روایتوں حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس کو عمل میں لے آئے، اور جو صحیح حدیثیں تھیں ان کو دفنا دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل اللہ تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑا مہربان، بڑا شفیق، بڑا داتا، مغفرت کرنے والا، روزے دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، وہی ہمارے درد کا مداوا ہے۔ مانگے تو بس اسی سے، جھکے تو اسی کے سامنے، نظر و نیاز ہو تو اللہ کے لیے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اللہ کے بندے جو نظر پوری کرتے ہیں۔ برادران اسلام، فَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ،
اللہ سوال کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں. اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ بندوں سے سوال کرے، اعلان کرے آسمانی دنیا سے کہ کون ہے جو اس سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں. بیمار ہے تو اللہ شفا دے دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ وہ خود پکار کر کہہ رہا ہے. بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا کھلا دے گا، ننگے ہیں تو کپڑا پہنا دے گا، غریب ہیں تو مالدار کر دے گا، گناہگار ہے تو گناہوں کو بخش دے گا. جنت کے طلبگار ہیں جنت لکھ دے گا، دوزخ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دے گا. جب وہ خود کہتا ہے کہ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں بخش دوں گا. جو بھی چاہے سوال کرو گے اللہ پوری کر دے گا. دنیا کوئی انسان نہیں جس خام خیالی میں، جس گھورک دھندے میں سب پھنسے ہیں اپنے عقائد و اعمال میں، ان کو ایک شمع بھی نہیں ملتا اللہ کی طرف سے، بلکہ گناہ ملتا ہے شرک کا. اللہ کہتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے تو مجھے بخش دو. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کی شفقت، اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اور ہم ہیں آرام کی میٹھی نیند خراٹے سے سو رہے. پورا ماحول ملیا میٹ ہے. میرے دوست اور بھائیوں، میں نے ابھی بتلایا کہ ائمہ محدثین نے ایک ایک حدیث، ایک ایک پوائنٹ کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں ایک رات میں سو رہی تھی، میں بستر پر لیٹی سونے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استراحت کے لیے لیٹے، مگر کچھ دیر بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ سو گئی ہے. چپکے سے اٹھے اور نکل گئے. بقیع جنت البقیع حاجیوں نے دیکھا ہے، بقیع غرقت کہنا چاہیے، جنت البقیع نہیں. بقیع غرقت میں آپ پہنچے، مائی عائشہ بھی ذرا دور سے پیچھے پیچھے گئی اور دور کھڑی ہو کر دیکھتے رہی کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور دعائیں کی. 3 بار ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد واپس آتے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آئی، بستر پر پہلے لیٹ گئی، لیکن اب تیزی سے آئی تو سانس ذرا سا زیادہ پھول رہی تھی. آپ نے پوچھا عائشہ کیا مانگا ہے؟ کہا کہ میں دیکھنے گئی تھی کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبریل امین آئے، چپکے سے سلام کیا. میں نے جواب دیا اور مجھے حکم دیا کہ آپ آئیں اور بقیہ غرقت والوں کے لیے جو مدفون ہیں وہاں پر ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. میں اس کام کے لیے گیا تھا. ایک رات کا واقعہ، لوگوں نے اس کو کھینچ تان کر کے لا کے شب برات میں کر دیا کہ وہ شب برات کی رات تھی. حالانکہ ایک رات تھی، رات کی کوئی وضاحت نہیں، پورے سال میں کون سی رات تھی، کون سا دن تھا. زبردستی پابند کاری کرتے، شریعت کا رخ زیبا بگاڑتے، صاف شفاف چہرے کو داغدار کرتے. اور جتنے بھی لوگ اس طرح کی روایتیں بیان کرنے والے گزرے ہیں ان کے بارے میں تو ابو المنقدر کہتے ہیں کہ زید نام کا آدمی نمیری اگر مجھے مل جائے یہ لفظ کہتا ہوا کہ یہ شب برات 15ویں شعبان کی رات مغفرت کی رات ہے تو میں یہ جو سوٹا لیا ہوں اسے اس کی ہڈی توڑ دوں. اتنا محدثین اس بات سے جو ہے شکوہ سنج تھے اور درد اور تکلیف محسوس کرتے تھے. زبردستی کسی پر ضعیف حدیثوں کے موضوع روایات، موضوع کہتے ہیں گڑھی ہوئی بات، وضع کی ہوئی بات کو بیان کرنا ایسے ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہی. آپ فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے کہ حضور نے فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے نہیں کہا ہے،
تو سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحریک فرمائی، بہت زبردست طریقے سے امت کو سمجھا دیا 2 جملوں میں، جسے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ جھوٹی حدیث، ضعیف حدیث، مرسل حدیث، منقطع حدیث بیان کرنے میں دریغ نہیں کرتے، اور کیا ہے، چراغاں قبرستان کو، پٹاخے ماحول سماج کو، کہ فرشتے اترنے بھی نہ پائیں اگر واقعی وہ رات ہے۔ کہتے سورہ دخان کے آئے تھے فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، احکامات نازل کی، تقدیر کی بھلائی برائی کی تقسیم سب شب قدر میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر 2 نہیں ہے، قرآن کا نزول جس رات ہوا اسی کا نام لیلۃ القدر ہے، اور وہ رمضان میں ہے، یہ بھی ایک متعین عمل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ہم اپنی طرف سے 15ویں شعبان کو کیوں بنا لے کہ لیلۃ القدر ہے، اس میں قرآن اترا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ لیلۃ المبارکہ سے مراد وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم لوگوں کو صحیح ایمان و عمل اور عقیدہ صحیحہ کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کہ جرح تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا۔ اسی دھن میں آسا کیا سب سفر کو، اسی دھن میں جو ہے طے کیا بحر و بر کو، اور سنا خازن علم دی جس بشر سے لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پر رکھ کر دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر۔ محدثین تھے، لمبی سفریں کر کے اور ایک ایک حدیث لے کر کے اور اس کو پرکھ کر کے صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر قوم کے سامنے اس کو پیش کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے ایمان و اسلام اور عمل و عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے۔